غالب کا تصور انسان. تعارف. ہر ادب، فلسفہ اور فن کی تاریخ گواہ ہے کہ انسانی شعور نے ہمیشہ ہر عہد میں اور ہر دور میں فکر و نظر کے چراغ روشن رکھے ہیں. ان چراغوں سے ہماری راہیں اور ہمارے سینے منور ہوتے رہے ہیں. وقت و حالات کی آندھیوں میں ان چراغوں کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوئی، بلکہ ان کی لویں تیز ہوتی رہیں اور بنی نوع انسان کی ہر نسل ان چراغوں سے روشنی، عزم و حوصلہ اور وجدانی بصیرت حاصل کرتی رہی. غالب ایسے ہی آندھیوں کی زد پر جلتے ایک چراغ کے مانند تھے. یہ بات ناقابل تردید ہے کہ ہر تہذیب کی اپنی ایک عظمت ہوتی ہے، اور وہ عظمت اس عہد کے کسی بڑے فنکار کے ذہن میں منعکس ہوتی ہے. ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا عہد مغل تہذیب کے انتہائی زوال کا عہد تھا، لیکن اسی عہد میں غالب جیسی نابغہ روزگار شخصیت منتہائے کمال پر پہنچی. مغل دور کی ہندوستانی تہذیب کی ساری عظمتیں ان کی شخصیت کا حصہ بن گئی تھیں. وہ تہذیب جن بلندیوں تک پہنچی تھی، اس کا اظہار غالب کے اشعار کی رفتوں سے ہوتا ہے. وہ اپنی تہذیب کے مکمل ترجمان تھے. وہ ایک عظیم فنکار تھے، بلکہ وہ محض فنکار ہی نہیں، ایک روشن دماغ انسان بھی تھے. ان کی شخصیت ہمہ گیر و ہمہ رنگ تھی. ان کی ذات میں فلسفی، صوفی، عاشق، شاعر، ادیب، رند، ناصح اور انسان سب کا امتزاج تھا. جہاد کی اس کثرت نے ان کی شخصیت میں وحدت کی صورت اختیار کر لی تھی اور انہیں یگانہ و یکتا بنا دیا تھا. ان کی شاعری لازوال ہے، اور اس لازوال شاعری نے ان کو بھی لازوال بنا دیا ہے. لازوال شاعری وہ ہوتی ہے جو انسانی فطرت کی ترجمان ہوتی ہے اور زندگی کے سربستہ رازوں کو کھولتی ہے اور زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے. اس میں شبہ نہیں کہ مذہب اور فلسفہ کا بھی بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے، لیکن فلسفہ ہو یا مذہب، اس میں وہ لذت تاثیر نہیں جو شاعری کا خاصہ ہے. البتہ فلسفیانہ اور مذہبی تصورات اگر شاعری کے اسلوب میں ڈھل کر گھل مل جائیں تو مردہ دلوں میں بھی زندگی کی نئی روح پھونک دیتے ہیں. غالب کی شاعری میں یہ خصوصیت بدرجہ اتم موجود ہے. مڈول کا مقصد فلسفہ ہو، مذہب ہو، شاعری ہو، سب کا مرکز و محور انسان ہی ہے. کسی قدیم یونانی فلسفی کا خیال ہے کہ انسان ہی سب کا پیمانہ ہے، اور غالب بھی انسانی مخلوق اور انسانی معاشرہ ہی کے ایک فرد تھے، اور وہ معاشرہ مغل تہذیب اور جاگیردارانہ نظام کی شکست و ریخت سے دوچار تھا. اس شکست و ریخت کا باعث نئی قدریں تھیں جن کی وجہ سے پرانی قدریں ملبے کا ڈھیر بن رہی تھیں. یہ مشرقی اور مغربی اقدار کی آویزش تھی. کشاکش اور کشمکش کا ماحول تھا. معاشرے کے روایتی اذہان پر تشنج کی کیفیت طاری تھی. پرانی قدروں کے ٹوٹنے بکھرنے کا ملال ایک طرف، تو دوسری طرف نئی قدروں کی غار تشکیک میں مبتلا کر رہی تھی. معاشرہ دوراہے پر کھڑا سوچ رہا تھا کہ کون سا راستہ اختیار کیا جائے. تہذیبی روایات اور روایتی عقائد و اقدار کے سامنے ایک بڑا چیلنج تھا جس نے کفر و ایمان کی کشمکش کی صورت اختیار کر لی تھی. خود غالب بھی اس کشمکش میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. ایما مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. لیکن غالب اس کشمکش پر بھی جلد ہی غالب آ گئے، شاید اس لیے کہ وہ رنج سے اتنے خوگر تھے کہ ان پر پڑنے والی مشکلیں ہار مان لیتی تھیں یا خود بخود آسان ہو جاتی تھی. غالب کی مشکل پسندیوں کے آثار ان کی شاعرانہ فکر و اسلوب میں بھی روشن ہیں، اور انسان آرزوؤں، تمناؤں اور جستجوؤں کا پیکر ہے جو وقت کے جبر اور حالات کی ستم ظریفی کے باوجود، لاچاری و مجبوری کے باوجود اپنی انا کا نگراں اور محافظ ہے، اور اپنی آزادی کو مقدم جانتا ہے اور فکری طور پر فعال اور سرگرم سفر نظر آتا ہے. اس طرح زندگی کا ایک حرکی تصور سامنے آتا ہے جو اس کے شوق، تمنا اور آرزو کا مظہر ہے.
اور یہی آرزومندی غالب کے تصور انسان میں مرکزی حیثیت کی حامل ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی نوا موافق کیوں نہ ہوں، انسان چاہے کتنا ہی دل برداشتہ اور حوصلہ شکنی کا شکار کیوں نہ ہو، لیکن جستجو و آرزو سے دستبردار نہیں ہوتا۔ غالب نے انسانی اقدار کو جس فنکارانہ ہنرمندی کے ساتھ پیش کیا ہے، اس کی بازدید اس موڈول کا اصل مقصد ہے۔ اردو شاعری میں تصور انسان۔ اردو شاعری میں تصور انسان ایسا موضوع ہے جس پر ہزاروں صفحات لکھے جا سکتے ہیں، لیکن شمالی ہند کی اردو شاعری کی 300 سالہ تاریخ یعنی 18ویں سے 20ویں صدی تک اگر چند ناموں کی فہرست مرتب کی جائے تو ان میں محمد تقی میر، مرزا ببر علی انیس، مرزا اسد اللہ خان غالب اور علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کا نام سر فہرست ہوگا، اور ان کی شاعری میں تصور انسان پر روشنی ڈالی جائے تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو جائے گی جس کی یہاں قطعی گنجائش نہیں، اور اختصار سے کام لیا جائے گا تو تشنگی کا عالم بے پناہ ہوگا اور کیفیت سمندر سے پیاسے کو شبنم ملنے جیسی ہوگی۔ میر کے خیال میں کائنات کا مرکز و محور انسان ہے، اور یہ ایسی ہستی ہے جس کی تلاش میں آسمان بھی چکر کاٹتا ہے۔ مطر سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ اسلام کے مذہبی تصورات میں اقدار انسانی کا اندازہ لگانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان خلیفۃ اللہ فی الارض کے خطاب سے سرفراز کیا گیا اور اسے نیابت الہی کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اسے حدود زمان و مکان یعنی زمین سے آسمان تک کی حکمرانی کا منصب عطا کیا گیا، اور اس کی سرگرمی عمل نے ستارے کو بھی گرد راہ بنا دیا۔ لامحدود امکانات کے حامل انسانی وجود کو دیکھ کر فرشتے بھی حیرت میں پڑ گئے۔ انسان کائنات رنگ و بو میں الجھ کر اعلیٰ انسانی اقدار سے بیگانہ ہو گیا ہے اور معیار سے اس قدر گر گیا ہے کہ لگتا ہے کہ مثالی انسان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اقبال کے درج ذیل شعر سے اس کا واضح طور پر اشارہ ملتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ کربلا کو بطور شعری استعارہ شاعری میں برتنے والے اردو شاعروں نے اقدار انسانی پر روشنی ڈالی ہے، جو میدان کربلا میں خانوادہ رسول کے چشم و چراغ حضرت امام حسین اور ان کے اعزاء و احباب اور لواحقین کی شہادتوں کے ذریعے رونما ہوئے۔ میر انیس نے اپنے مرثیوں میں یہ کارنامہ تفصیل کے ساتھ انجام دیا ہے۔ اقدار انسانی کی باز آفرینی کا یہ کارنامہ بے مثال ہے۔ غالب نے اقدار انسانی کے متصوفانہ اور فلسفیانہ آہنگ کو اپنے رنگ سخن میں گھول کر شراب دو آتشہ بنا دیا ہے۔ غالب کے جام سخن سے ایک دو گھونٹ بھی جس نے پی لیے اس پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ زندگی کی کانٹوں بھری راہ کو بھی رقص کرتے ہوئے طے کرتا ہے۔ غالب کی شاعری میں تصور انسان کے تجربے سے اس خیال کی تائید و تصدیق ہو جائے گی۔ غالب کی شاعری میں تصور انسان۔ غالب کے تصور انسان میں انسان ایسی ہستی ہے جس کا مقابلہ پہاڑوں کی صلابت اور بلندیاں بھی نہیں کر سکتی، اور اسی شخصیت کی وجہ سے جہاں وہ عظمت مآب ہے وہیں اس کی ذمہ داریاں بھی بے شمار ہیں، اور انہی ذمہ داریوں کی وجہ سے اس کے مسائل بھی بے شمار ہیں، اور یہ ضروری بھی نہیں کہ ان مسائل کا حل نکل ہی آئے، لیکن ان سے نبرد آزمائی اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اس نبرد آزمائی کے لیے حوصلہ فراہم کرنے والی چیز آرزو ہوتی ہے، اور یہی آرزو مندی اسے آزادی کا احساس دلاتی ہے اور مقاصد آفرینی کی راہ پر لگاتی ہے۔ اسی سے صحیح عمل کی منزل متعین ہوتی ہے۔ یہ آنکھوں کو سہانے خواب بھی دکھاتی ہے اور عملی تدبیر بھی سکھاتی ہے۔ یہ آرزو مندی اس لیے قابل قدر ہے کہ اگر آج کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو نہ صحیح ممکن ہے کل نکل آئے۔ اسی لیے غالب کو نرنگ تمنا کا تماشا کرنے میں خاص لطف محسوس ہوتا تھا۔ ان کا یہ لطف تخلیقی تحریک یا محرک عمل کی حیثیت رکھتا تھا، اور آرزو مندی کے کبھی نہ ختم ہونے والے سفر پر گامزن رکھتا تھا۔ انسانی تمناؤں کا پورا نہ ہونا بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم لامحدود خیر اور لامحدود حسن کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں،
اور اس سفر میں ہماری آرزومندی ہماری قوت محرکہ ہے۔ اگر ہم منزل مقصود کو پالیں تو ہمارا سفر جاری نہیں رہ سکتا۔ آرزومندی کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تصور محرومیوں اور ناکامیوں میں بھی انسان کو سہارا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں غالب کی تمنا کی خاطر ہی محسوس ہوتی ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ تمنا پوری ہی ہو جائے۔ ہوں میں بھی تماشائیے نہ رنگ تمنا، مطلب نہیں کچھ اس سے کہ مطلب ہی نکل آئے۔ زندگی کے کبھی ختم نہ ہونے والے سفر میں مقاصد ثانوی ہوتے ہیں اور حرکت دائمی ہوتی ہے، جو آرزومندی کے لامتناہی سفر کی دلیل ہے۔ ایک آرزو پوری ہوئی تو آرزو کی دوسری منزل سامنے آ جاتی ہے اور انسان پھر وہ دوسری منزل کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اس طرح ہر منزل مقصود آگے آنے والی منزلوں کا پیش خیمہ بن جاتی ہے اور آخری منزل کبھی نہیں آتی۔ سفر ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اس طرح زندگی کے سفر میں حرکت دائمی ہو جاتی ہے اور یہی حرکت زندگی کی علامت ہے۔ یہ خیال ہے، ایک تصور ہے، لیکن یہی اہل فراق کے لیے عیش دوام بھی ہے، جو اندیشہ ہے دور دراز کے عقوے سے پھوٹتا ہے۔ اس اندیشے کا احساس اقبال کے اس شعر سے ہوتا ہے: عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب۔ یہ آرزو مندی وصل کی تمنا سے محروم کر دیتی ہے، لیکن غالب کی آرزو مندی وصل کی تمنا سے محروم نہیں کرتی۔ وہ شہید جستجو و آرزو ہی نہیں ہوتے، شہید حسن بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ شہادت انہیں ایک نئی زندگی سے آشنا کراتی ہے اور وہ زندگی بھی آرزو بدامہ ہوتی ہے، اس لیے دائمی زندگی کے ساتھ حرکت بھی دائمی ہو جاتی ہے۔ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، گر تیرے دل میں ہو خیال وصل میں شوق کا زوال، گر تیرے دل میں ہو خیال وصل میں شوق کا زوال، موج محیط آب میں مارے ہے دست و پا کہ یوں۔ دانہ کو خاک میں ملا کر گلزار کھلانے کا خیال تو غالب سے پہلے بھی تھا، لیکن درد کو دوا بنا کر یا قطرے کو دریا میں فنا کر کے زندگی کو عشرت کدہ بنانے کا انداز یا سلیقہ مشکلات سے نبرد آزمائی کا جو درس دیتا ہے، وہ رنج سے خوگر انسان کا طرہ امتیاز بن کر سامنے آتا ہے۔ تصور انسان کے حوالے سے بھی مختلف مکتب فکر پائے جاتے ہیں، لیکن باوجود اختلافی پہلوؤں کے جو بیشتر فروئی ہیں۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ خدا، کائنات اور انسان کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ اس سوال کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ خدا خالق اور کائنات کے مظاہر و موجودات مخلوق ہیں، اور ان میں انسان سب سے اشرف اور افضل ہے، کیونکہ خدا کے حسن و جمال کا بہترین اور حسین ترین مظہر انسان ہی ہے۔ خدا نے خود کو خاکی وجود میں دیکھنے کی خواہش کا اظہار نہ کیا ہوتا تو اس کائنات اور اس کے حسین و جمیل مظہر انسان کا ظہور نہ ہوتا۔ یہ خیال مذہب و تصوف اور فکر و فلسفہ کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، اور یہ کوئی نیا خیال نہیں، لیکن غالب کی جولانی طبع اور تخلیقی وجدان نے شعری اسلوب میں ایک نئے پیکر اور شعری اسلوب میں ایک نئے رنگ و آہنگ کے ساتھ ایک نئی لذت تاثیر بخش دی ہے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ دہر جز جلوے یکتائیے معشوق نہیں، دہر جز جلوے یکتائیے معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ دل ہر قطرہ ہے سازے عن البحر، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا۔ غالب کے تصور انسان کو سمجھنے کے لیے خدا، انسان اور کائنات کے رشتے کو سمجھنا ضروری ہے۔ غالب کے خیال میں جو غالب ہی سے مخصوص نہیں، خدا ایک وصفی وحدت ہے، اس کی شان تخلیقیت ہے۔ ہر لمحہ وہ عمل تخلیق میں مصروف ہے اور ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے۔
کلو یومن ہوا فی شان، اس لیے ہر لمحہ ایک نیا طور اور ہر روز اس کی ایک نئی برق تجلی کا منظر سامنے آ رہا ہے۔ روح اور مادہ اسی کی تخلیق ہیں، جیسا کہ اقبال کا خیال ہے رگے ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو۔ اس لیے مخلوق میں خدا کی شان تخلیق موجود بھی ہوتی ہے اور ظاہر بھی ہوتی رہتی ہے۔ روح کا ظہور نور الہی کا ظہور ہے، اور یہ ظہور اگر مادہ یعنی کثافت کے لباس میں نہ ہو تو انسان کی نظر اس کی تاب نہیں لا سکتی، جیسا کہ حضرت موسیٰ اور طور کے واقعے سے ظاہر ہے۔ گویا انسان عریاں حقیقت، جسے شاعری کی زبان میں حسن سے تعبیر کیا جاتا ہے، کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ ایک فلسفی شاعر کے اس شعر سے ظاہر ہوتا ہے۔ نظر ہے عجز تماشا کی پردگی کے لیے، نہ جانے کتنا حسین جسم ہو قبا کے تلے۔ تجسس و تخیل کے عناصر جو اس شعر میں ہیں، یہاں انسان کو سرگرم عمل اور فعال رکھتے ہیں۔ غالب کے درج ذیل اشعار کو اسی معنوی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، چمن زنگار ہے آئینۂ باد بہاری کا۔ جناب موسیٰ اور طور کی تلمیحات کے حوالے سے شعر دیکھیں۔ کیوں جل نہ گیا تاب رخ یار دیکھ کر، کیوں جل نہ گیا تاب رخ یار دیکھ کر، جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر۔ گرنی تھی ہم پہ برق، گرنی تھی ہم پہ برق تجلی، نہ طور پر دیتے ہیں بادہ ظرف قداخار دیکھ کر۔ طور کے واقعے سے متعلق ان دو شعروں میں پہلے شعر کے دونوں مصروں میں مصدر جلنا سے جل گیا اور جلتا ہوں فعل بنائے گئے ہیں۔ یہاں موسیٰ یا طور جیسا کوئی تلمیحی لفظ نہیں، باوجود اس کے ذہن اس واقعے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور مفہوم یہ مترشح ہوتا ہے کہ میں رخ یار کو دیکھ کر نہ جلا، ہوتا ہے کہ میں رخ یار کو دیکھ کر نہ جلا۔ یہ طاقت دیدار قابل رشک ہے۔ جلنا کا عام معنی حسد مستمل ہے، لیکن یہاں رشک کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور بیک وقت یہ دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ دوسرے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ بجلی طور پر گری اور وہ جل کر خاکستر یعنی سرما بن گیا، کیونکہ اس کا ظرف اس بار تجلی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بار تجلی بار امانت ہے، جسے ادبی اصطلاح میں شخصیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ گویا انسان ہی اس بار امانت کا متحمل ہے۔ اس کے لیے پہاڑ سے بھی پوچھا گیا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا، لیکن انسان نے خود کو خطرے میں ڈال کر اس بار امانت کو اٹھا لیا۔ یہ وہ ذمہ داری تھی جس کی بنیاد پر اسے نیابت الہی کا منصب عطا ہوا، اور وہ اس ذمہ داری کو ازل سے آج تک ڈھوتا آ رہا ہے، اور اسے اکثر اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ تھک چکا ہے۔ اب اس سے یہ بوجھ ڈھویا نہیں جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تھکن کی وجہ سے امانت کا جو بوجھ اس کے کاندھے پر ہے وہ گر جائے۔ جمیل مظہری کا یہ شعر ملاحظہ ہو: گر نہ جائے یہ تیرا بار امانت سر راہ، گر نہ جائے یہ تیرا بار امانت سر راہ، اے مشیت تیرا مزدور تھکا جاتا ہے۔ انسان میں بہت ساری کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں، پھر بھی وہ خدا کا برگزیدہ ہے۔ اس کی برگزیدگی کا راز اس کے اظہار ندامت میں مضمر ہے، اور یہ اس کی معصومیت ہے۔ اس لحاظ سے وہ فرشتوں پر بھی فوقیت رکھتا ہے۔ وہ امتحان کے مرحلے سے گزرا، لیکن ابلیس کی طرح باغی و سرکش نہ ہوا۔ اس نے جبر کو بھی اپنے ارادے سے اپنا اختیار بنا لیا۔ حبوط آدم کا واقعہ تعبیر و تفسیر کی صورت میں جس طرح عالم اسلام یا عیسائی دنیا میں پیش کیا جاتا رہا ہے، اس کی روح سے آدم کو جرم نافرمانی کا مرتکب ظاہر کرنا مقصود ہے، لیکن حلقہ اسلام کے دانشوروں و مفکر شعراء نے اس واقعے کی تفسیر مختلف انداز و اسلوب میں پیش کی ہے۔ یعنی آدم جرم نافرمانی کے مرتکب نہیں تھے، لیکن جب انہیں مجرم قرار دیا گیا تو اس فیصلے کو انہوں نے بصر و چشم قبول کر لیا۔ انہوں نے ابلیس کی طرح انکار کی جرات نہیں کی، کیونکہ یہ جناب باری تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہوتی۔ حافظ کا خیال ہے
وہ کہتا ہے کہ اے حافظ، گناہ تیرا نہیں، لیکن ادب کا طریقہ اختیار کر اور اقرار کر لے کہ گناہ میرا ہی ہے۔ گویا آدم نے ناکردہ گناہی پر بھی کردہ گناہی کی طرح اقرار کیا اور معافی تلافی کی صورت اختیار کی۔ آدم کی یہ معصوم ادا خدا کو پسند آئی۔ بظاہر خدا نے عفو و درگزر اور بے نہایت کرم کیا، اور آدم کے سر پر خلافت کا تاج زرعی رکھا گیا، اور باجاہ و جلال شہریاری خود سے آدم کی سواری نکلی، اور بقول غالب جب بتقریب سفر یار نے محمل باندھا، تپش شوق نے ہر ذرہ پہ ایک دل باندھا۔ اہل بینش نے بحیرت کدے شوخی ناز، جوہر آئینہ کو طوطیے بسمل باندھا۔ یاس و امید نے ایک نہ بدھے تشنگی ذوق کے مضموں غالب، گرچہ دل کھول کے دریا کو بھی ساحل باندھا۔ تپش شوق سے مضطرب اور بے قرار دل کے ساتھ آدم بلندی سے پستی میں اتارے گئے۔ بلندی سے پستی کے اس سفر یا پستی میں اتارے جانے کو حبوط آدم کہا جاتا ہے۔ نیابت الہی یا خلافت عرضی کی اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ تسخیر فطرت کا کارنامہ انجام دے اور خون جگر میں جو جنت پنہا ہے اس کے ماڈل یا نقشے کے مطابق اس کائنات کو جنت بنا دے۔ لیکن مذہب کے مفسرین اور شارحین نے تو سبز باغ کی طرح جنت کے خواب دکھائے۔ اس خواب پر اپنے شاعرانہ تخیل سے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے غالب نے کہا، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ جنت کے حصول کے لیے مختلف مذاہب اور ملتوں نے مختلف قسم کے اصول و ضابطے بنائے، طور طریقے اور رسوم رائج کیے، جن کی وجہ سے ملت آدم کی وحدت پارا پارا ہو گئی۔ جنت کی ہوس اور لالچ کی وجہ سے ایک ملت دوسری ملتوں کو خود سے کم تر سمجھنے لگی۔ غالب نے اس خیال کو اس طرح پیش کیا ہے: طاعت میں تا رہے نہ میو انگ بھی کی لاگ، طاعت میں تا رہے نہ میو انگ بھی کی لاگ، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت۔ غالب نے ملتوں کے ظاہری رسوم عبادات کے ساتھ ساتھ تفریق ملل کے تصور کی تردید کی اور خود کو موحد قرار دیا۔ ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم۔ ملتیں جب مٹ گئیں، اجزائے ایمان ہو گئیں۔ غالب نے ایمان کی اصل کو وفاداری کی عملی صورت میں تسلیم کیا، چنانچہ کہتے ہیں وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ اسی یقین و اعتمادی کی وجہ سے ان میں وسیع المشربی اور رواداری کی خصوصیات پیدا ہو گئی تھیں۔ ان کے احباب اور شاگردوں میں مختلف مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے، جنہیں وہ دل سے عزیز رکھتے تھے۔ ان کا مسلک صلح کل تھا، اس لیے ان کا دل بھی تعصب سے خالی تھا۔ غالب کے اس رجحان کے عکاس ان کے بے شمار اشعار ہیں۔ خلاصہ، غالب باضابطہ صوفی تھے نہ فلسفی تھے، لیکن ان میں تفکر کی بے پناہ صلاحیت ودیت تھی۔ غالب اپنے عہد میں ادراک کی اسی بلندی پر تھے جہاں سے وہ دہر یا زمانے کو منقسم یا مسلسل دیکھ سکتے تھے۔ ماضی جو گزر چکا تھا اور جس کی عظمتوں کا انہیں شدید احساس تھا، اس پر انہوں نے اشک فشانی اور نوح خوانی نہیں کی، بلکہ اس سے قوت و بصیرت حاصل کی اور سنگین حال کے خلاف محاذ آرائی اور نبرد آزمائی کرتے رہے، اور ایک نئی اور اجنبی تہذیب جو ایک نئے طور کی تعبیر اور ایک نئی برق تجلی تشکیل کرنے میں سرگردہ تھی، اور جس سے وہ روایتی تہذیب و اقدار کے دلدادہ و سرگردہ تھے، اس کا غالب نے خوش دلی اور خندق پیشانی سے استقبال کیا۔ وہ مردہ پرستی کو مبارک نہیں سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سر سید کی مصححہ آئین اکبری کی منظوم تقریر لکھی تو انہوں نے سر سید کی توجہ اس نئی روشنی کی طرف مبذول کرائی
اور مردہ پرستی سے اجتناب کرنے کی تلقین کی، لیکن اس وقت غالب کی ہدایت سر سید کو راس نہیں آئیں۔ انہوں نے آئین اکبری میں غالب کی تقریر شامل نہیں کی۔ غالب نے ہدایت کی تھی کہ لندن جا کے دیکھو کہ اس باغ و بہار شہر میں رات کو آبادی چراغ کے بغیر روشن ہو جاتی ہے۔ غالب کا یہ مشورہ سر سید کے لیے اس وقت تو قابل قبول نہیں ہوا، لیکن وقت و حالات کی ٹھوکر سے جب وہ بیدار ہوئے تو لندن گئے، اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا، یعنی قوم اور قومیت کی تعمیر کے سلسلے میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے، انہی کی بدولت وہ نئے ہندوستان کے معماروں میں منفرد اور ممتاز مقام کے حامل تصور کیے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے پیشبی غالب نئے ہندوستان کے معماروں کے پیشرو بھی قرار دیے جا سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام کے طور پر یہ بات ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے کہ غالب نے داخلی احساسات کے گہرے سمندر کی تہہ میں اتر کر سماجی حقیقتوں کے درمیان بھی انسان کی جن خصوصیات کو پیش نظر رکھا، انہی سے غالب کے تصور انسان کی تعمیر ہوتی ہے۔ ان کی شاعری میں جذبہ و احساس، فکر و دانش اور خواب و خیال اور آرزو و جستجو اور تمنا ایک وحدت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور غالباً اسی وجہ سے غالب نے انسان کے منفرد، مقصود آخر اور پر استقامت ہونے کے تصور کو اظہار کی شائستگی اور احساس کی تہداری کے سانچوں میں اس طرح ڈھالا ہے کہ زندگی کی بصیرت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جمالیاتی لطف و انبساط کی راہیں بھی کھلتی ہیں۔ فرش سے عرش پر کمند افغنی کا حوصلہ بھی اسی تصور سے پیدا ہوتا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، میں نے دشت امکاں کو ایک نقش پا پایا۔